ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرہ سیریز کا پارٹ 77 لے کر آج عید الاضحیٰ کے دن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ہم لوگوں نے پچھلی دفعہ سے جو ہے وہ شروع کر لیا ہوا تھا سورہ اپنا غزوہ احزاب۔ تو غزوہ احزاب کے بارے میں یا غزوہ خندق بھی جس کو کہا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، اور ہم نے پچھلی سیشن میں وہ ساری وجوہات دیکھی تھیں جن کی وجہ سے یہ غزوہ ناگزیر ہوا اور کیسے یہ مسلمانوں کے اوپر پڑ گیا۔ اب کیونکہ اس غزوہ کی تیاری جو ہے، اس بیٹل کی تیاری ایک احزاب کی صورت میں ہو رہی تھی، اور احزاب کا مطلب ہے کہ تمام جتنی بھی فوجیں ہیں ان کا الائنس، ان کا گٹھ جوڑ، ان کی کنفیڈریشن، اور وہ ایک الائیڈ وار، یعنی کہ تمام جتنے بھی اس وقت اسلام کے اور مسلمانوں کے جو دشمن ہیں قریش کے ساتھ مل کر، اس میں یہودی بھی شامل ہیں اور اس میں غطفان کے قبیلے بھی شامل ہیں، اور اس میں اور بھی ارد گرد عربیہ میں نے کبھی بھی جو ہے نا وہ ایسی ایک فوج نہیں دیکھی تھی جس میں کہ ایک بینر کے نیچے یہ سب کے سب ایک ساتھ سے اکٹھے ہو جائیں۔ تو یہ ایک ایسی فوج تھی جو کہ انتہائی بڑی فوج تیار ہونے جا رہی تھی مسلمانوں کے خلاف، اور ہم نے بات کی تھی تقریباً 10,000 لوگوں کا مجمع اس میں لشکر جو ہے وہ اکٹھا کیا قریش نے یہودیوں کی ایما پر، اور وہ سارا کا سارا اکٹھا کرنے کے بعد جو ہے وہ مدینہ کی طرف انہوں نے روانگی اختیار کی۔ اب ظاہر ہے جب کوئی اتنے بڑے پیمانے پر جب کچھ ہونے جا رہا ہے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا کہ مسلمان اس سے بالکل بے خبر رہتے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیلیجنس تو ویسے ہی بہت فاسٹ تھی، بڑی کوئک تھی اور بہت آگے کی تھی اپنے دور میں، تو ان کو یہ اطلاع مل گئی تقریباً 10 دن پہلے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس پریپریشن کے لیے آپ کہہ لیں کہ 10 سے 12 دن، رفلی 1.5 سے 2 ہفتے جو ہیں وہ ان کے پاس جو ہے وہ تھے، جس میں کہ انہوں نے یہ ساری کی ساری پریپ کرنی تھی۔ اور ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح انہوں نے کیا کہ انہوں نے اب سب لوگوں کے سامنے جو ہے وہ مجلس شورا بلائی، جو کہ ایک خاص طریقہ تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہمیشہ وہ اسی طرح کیا کرتے تھے کہ انہوں نے سب سے مشورہ لیا، اور مشورہ جو پسند آیا یا سب سے بہترین مشورہ لگا وہ سلمان الفارسی کا تھا، اور اس کے بعد جو ہے ان کے مشورے کی ایما پر جو ہے یہ خندق کھودی جانے لگے مدینہ کے گرد و نواح میں نہیں، مدینہ کے صرف ایک سائڈ پر جو کہ ناردن سائڈ تھی مدینہ کی، وہاں پر خندق کھودی جانے لگی۔ اور اس کے بارے میں بھی ہم نے وجوہات بیان کی کہ بھئی ہر جگہ پھر کیوں نہیں کھودی گئی، صرف اور صرف ایک طرف کیوں کھودی گئی۔ تو جناب ایک تو یہ کہ اس وقت کوئی مشینیں نہیں ہیں آپ کے پاس، کوئی بڑے بڑے باب کیٹس نہیں ہیں، کوئی ڈگرز نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی کرینز نہیں ہیں، انسانوں نے ہاتھوں سے کھودنا ہے، اور ان کے پاس ٹولز بھی کوئی اتنے اعلیٰ قسم کے نہیں ہیں کہ جس کو وہ استعمال کر کے ذرا تیزی کے ساتھ ہی کام کر لیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نیچرل پروٹیکشن فراہم کی، 2 عدد لابتین جو تھے نا وہاں پر والکینک راک، جو کسی زمانے میں صدیوں پہلے مدینہ کے بالکل پاس بہت کوئی لاوا جو ہے نا وہاں پر بہہ کر آیا تھا، یا وہاں پر کوئی ایسا آتش فشاں پھٹا تھا کہ جس کے راکس جو ہیں وہ وہاں پر مدینہ کے 2 طرف آتے ہیں۔ مدینہ اس وقت اتنا چھوٹا ہے کہ وہ ان دونوں راکی پلینز کے بالکل بیچ میں ہے، اور وہ اس طرح کے پتھر ہیں کہ جن کے اوپر عام حالات میں آپ جو ہے وہ چل پھر نہیں سکتے، دوڑنا تو بہت دور کی بات ہے، اور اتنی بڑی آرمی 10,000 لوگوں کا لشکر جو اس کے اوپر جو ہے وہ گزر کے جائے، تو یہ بھی ایک بہت ہی جو ہے وہ مشکل بات تھی۔ اس وجہ سے وہ ایک نیچرل پروٹیکشن تھی، اور پھر جنوب کی سمت مسلمانوں کو یا مدینہ کو جو ہے وہاں پر ان کے ڈیٹ پام ٹریز کے فارسٹ گھنے جنگل تھے، اور اگین پھر وہی بات ہے کہ جنگلوں کے بیچ میں سے 10,000 کی فوج کو گزارنا کوئی عقل مندی نہیں ہوتی، بہت مشکل ہوتا ہے، اور وہ ایک ساتھ حملہ نہیں کر سکتے۔ اتنی بڑی فوج کو لانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک ساتھ اتنی زور کا حملہ کریں کہ جو ان کا دشمن ہے وہ اس کے قدم اکھڑ جائیں۔
اور جو ہے مسلمانوں کی سائڈ پہ جب ہم دیکھیں تو اس فوج کا، مسلمانوں کی فوج کو تو نکال دیں، پورے کے پورے مدینہ میں بھی 2500 کے سے زیادہ لوگ نہیں ہیں، یعنی کہ ان کے 1/4 سے کم جو ہے وہ لوگوں کو کچلنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ احزاب کی جو فوج ہے پوری کی پوری اکٹھی ہوئی یہ اتنے اپنے سے 1/4 دشمن کو مارنے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں جمع ہو کر آ رہے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کرنا ہے، اب مسلمانوں نے کیا کرنا ہے؟ مسلمان اتنی کم تعداد میں ہیں اور اتنا جو ہے وہ ان کے پاس اچھا ایک یہ چیز بھی ہے، اور ایک یہ چیز بھی ہے کہ ہم شروع سے ہی دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسا ہے کہ غزوہ خندق کے دوران یا شروع سے ہی نا کچھ خوراک کی بھی قلت ہے، ٹھیک ہے؟ تو مسلمانوں کے پاس نہ صرف یہ کہ کوئی ٹولز نہیں ہیں، ویپنز نہیں ہیں، ان کی تعداد بہت کم ہے، ان کے پاس خوراک بھی بہت کم ہے، اور وہ یہ ٹرینچ کھود کے اپنے آپ کو محصور بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ اپنا صرف بچاؤ ہی نہیں کر رہے، وہ اپنے آپ کو محصور بھی کر رہے ہیں۔ اب ایسا کیوں تھا؟ خوراک کی قلت کیوں تھی؟ کیا تھا؟ تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جناب یہ سردیوں کا موسم تھا، اور سردیوں میں تو ہم ان کنٹریز میں رہتے ہوئے بھی اس چیز کے بلو کو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا کام، آپ کا سب کچھ اتنا کم ہو جاتا ہے سردیوں میں کہ آپ کی رزق کی فراوانی جو ہے اس میں کافی کمی واقع ہو جاتی ہے، آج کے دور میں بھی۔ تو اس وقت تو آپ سوچیں کہ پھر کتنا تھا، اور پھر جتنی بھی مین پاور تھی، بہت سارے لوگ، زیادہ تر لوگ بلکہ وہاں پر ایسے ہی تھے جو ادھر کام کرتے تھے اور کماتے تھے اور پھر کھاتے تھے، تو ان کے پاس کوئی اسٹوریج تو تھا نہیں، یا کوئی ایسے فریزرز بھی نہیں ہوتے تھے جس میں کہ وہ اپنی خوراک سٹور کر سکتے، نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسے بڑے بڑے اسٹوریجز تھے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وہ اپنی خوراک ایک عرصے کے لیے اسٹور کر کے رکھتے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا مسلمانوں کے پاس۔ تو ان کی خوراک جو ہے وہ ان کے پاس شروع سے ہی بہت کم تھی۔ اینی ویز، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت آگے تک سوچ رہے ہیں، ان کو اپنی مجلس شورا سے ایک بہت اچھا مشورہ مل چکا ہے کہ جو ہے ہمیں اس طرح سے کرنا ہے، اور کچھ روایات کے مطابق ایسا بھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد باقاعدہ باہر جا کے ایک لکیر سی کھینچی، ایک جو ہے نا زمین کے اوپر ایک لائن ڈیمارکیٹ کی کہ یہاں سے خندق جو ہے وہ یہاں سے یہاں کھدے گی، اور وہ اتنی چوڑی ہوگی اور اس کو اتنا ڈیپ جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ تو انہوں نے تمام تر، جسے کہتے ہیں نا کہ انسٹرکشنز مسلمانوں کو سب کو خود دیں، وہ ایک ظاہر ایک لیڈر کے طور کے اوپر، اور مسلمانوں کو وہاں پہ سیٹ کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا؟ اور تو اب مسئلہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے، ہم تو سارے کے سارے مرد سب لوگ جو ہیں وہ مین ٹرنچ پہ، مین وار لائن کے اوپر ہوں گے، اس ٹرنچ کے پیچھے ہوں گے یا اس کے اندر ہوں گے، تو عورتوں اور بچوں کا کیا کیا جائے؟ عورتوں اور بچوں کے لیے بھی اس جنگ میں بہت خطرہ تھا، اور وہ خطرہ اس لیے تھا کہ ایک تو بہت قریب، مطلب آلموسٹ شہر کے بیچ میں ہی ایک جنگ لڑی جانی تھی، ٹھیک ہے؟ تو ویسے ہی فرینڈلی فائرز میں بھی آپ کا کتنا جانی نقصان ہو جاتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر خطرہ یہ تھا کہ بنو قریظہ کا جو یہودی قبیلہ تھا نا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اچھی وائبز نہیں آ رہی تھی، اور وہ مدینہ میں تھا، وہ بیچ میں تھا، تو وہ بالکل بیچ میں ہونے کی وجہ سے نا وہ ایک ایسا لگتا تھا کہ ہمارے اندر بھی جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہے بنو قینقاع اور بنو نذیر کو جو ہے وہ ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا ہے وہاں سے، اور انہوں نے جا کے، ان کے سرداران نے جا کے خیبر میں پناہ لے لی، لیکن یہ جو تیسرا قبیلہ تھا بنو نذیر کا، یہ تو وہیں ہے نا، یہ بھی مدینہ میں ہی ہے، تو اور ان کے ساتھ 3 دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کو، جسے کہتے ہیں نا کہ اس کو دوبارہ ان کے ریوائز کیا اور ان کو یاد دہانیاں کروائیں، اور انہوں نے کہا ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے، یہ وہ، بہرحال یہ سب کرا کے جو ہے اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن پھر بھی عورتوں اور بچوں کی فکر بہت تھی، وہ ہم آگے دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں اس کے لیے، اور وہ بہت زیادہ ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور کی سوچتے ہیں، وہ کوئی عام آدمی تو ہے نہیں، تو وہ بہت دور کی سوچتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ کیا جائے۔ تو انہوں نے ایک طریقہ تو یہ اختیار کیا کہ جیسے ہی یہ خندق کھودنے کا حکم دیا تو انہوں نے دیکھا کہ سب سے سیف پلیس عورتوں اور بچوں کے لیے کیا ہے، مدینہ کے اندر ہی، تو
اچھی بات یہ تھی کہ مدینہ کے اندر کچھ جو ہے نا وہ مدینہ کے جو رہنے والے تھے، جو انصار تھے، انہوں نے بھی، ان میں سے کچھ تھے جنہوں نے کچھ امیٹیشن قلعے بنائے ہوئے تھے. انہوں نے چھوٹے چھوٹے قلعے بنائے. اس دور میں وہ اس کو قلعہ کہتے تھے، لیکن ہم اگر اس دور میں دیکھیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ ایک بڑے بینگلو کی طرح، جس طرح آج کل ہمارے پاس بینگلوز ہوتے ہیں، اس سے زیادہ بڑا سائز نہیں تھا. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے قلعے تھے جو کہ کسی فیملی نے، جس کے پاس تھوڑے پیسے تھے، جو تھوڑی بہتر تھی حالات میں، اس نے اپنے لیے بھی وہ قلعہ بنایا ہوا تھا. ان میں سے ایک قلعہ تھا بنو حارثہ کا، اور وہ بھی مدینہ کی اس کے اندر ہی آتا تھا. تو بنو حارثہ کا جو قلعہ تھا وہ نسبتاً بڑا تھا، باقی سارے شاید انہوں نے اپنی اپنی فیملیز کے لیے بنائے ہوئے تھے، تو یہ نسبتاً بڑا تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بچوں کو، بوڑھوں کو، معذور لوگ، ایسے لوگ جو لڑ نہیں سکتے بالکل بھی، اور بچے، عورتیں، سب کو جو ہے وہ وہاں پہ جا کے بیٹھنے کا حکم دیا جب تک کہ یہ پورا معاملہ طے نہیں ہو جاتا، اس جنگ کا انجام کو نہیں پہنچ جاتی، تو وہاں جا کے بیٹھنے کا حکم دیا. تو اس طرح سے جو ہے اب یہ تیاریاں جنگی شروع ہوں. ٹھیک ہے، تو اب جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یہ ٹرنچ کھدوا رہے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا کہ ہر تھوڑے ان کے پاس ٹوٹل تقریباً کہہ لیں کہ 1000 کے قریب جو ہے نا وہ نفری ہے. 1000 کے قریب لوگ ہیں جو کہ ایبل مین ہیں، جو کہ جنہوں نے خندق کھودنی بھی ہے، جنہوں نے لڑنا بھی ہے، سارا کچھ کرنا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کا ایک ٹولہ بنا کے نا، اور اس کو کچھ ایریا جو ہے وہ ٹرنچ کا دے دیا کہ یہاں سے یہاں تک کا ایریا یہ 10 لوگ اس کو کھودیں گے، پھر یہاں سے یہاں تک کا ایریا یہ 10 لوگ، اس طرح کرتے کراتے، اور کہتے ہیں کہ یہ تقریباً 2 کلومیٹر جو ہے 2 کلومیٹر کے قریب اس ٹرنچ کی لمبائی تھی. 2 کلومیٹر کافی زیادہ ہوتا ہے. اور تو جگہ جگہ ان کو جو ہے نا وہ 10 لوگوں کا اس طرح سے ٹولہ چھوڑا گیا، جو کہ اس کو جو ہے وہ کھود رہا تھا، اور ہر شخص کھود رہا تھا. آج کل جو ہے وہ اس ٹرنچ کی ایگزیکٹ لوکیشن پتہ کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کے لیے یہ میپس وغیرہ جو مجھے ملے ہیں، یہ میں آپ کے جو ریکارڈڈ ویڈیو ہے آپ اس کے ساتھ ان کو دیکھ سکیں گے کہ کس طرح سے ٹرنچ کھودی گئی، کہاں سے کہاں تک ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے، تو کچھ ماڈرن جو آتھرز ہیں، جو سیرہ نگار ہیں، جس میں کہ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری بھی شامل ہیں، یہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے باقاعدہ جو ہے نا جا کر اس جگہ کا جائزہ لیا کہ جہاں پر جو ہے وہ ٹرنچ یہ خندق کھودی گئی تھی، اور انہوں نے باقاعدہ اس جگہ کا جائزہ لیا، اور یہ ان کی کیلکولیشن ہے کہ یہ تقریباً 2 کلومیٹر کے قریب ہوگی. جو خندق کھودی گئی تھی یہ 2 کلومیٹر قریب لمبی تھی، تقریباً 13 فٹ اس کی چوڑائی تھی، اور کہیں کہیں پر 10 فٹ بھی ہو جاتی تھی. ظاہر ہے ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہوتی زمین میں، تو کہیں پر وہ 10 فٹ بھی ہو جاتی تھی. اور اس کی جو گہرائی تھی وہ تقریباً 8-9 ہاتھ کے قریب جو ہے وہ اس کی گہرائی تھی. تو اتنی گہری تھی یہ. اور اس میں جو ہے نا یہ حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ، یہ جو ہم نے بات کی نا کہ یہ دونوں 2 پہاڑی والکینک راکس کی جو ہے وہ پہاڑیاں سی بنی ہوئی تھیں مدینہ کے دونوں سائڈ پہ، مشرق میں اور مغرب میں، ان دونوں کے بیچ میں بنائی گئی. تو اس میں سے اب یہ تھا کہ چھوٹے موٹے تو آ سکتے تھے. اب ظاہر ہے یہ بالکل فول پروف، بالکل واٹر پروف اس طرح سے تو نہیں تھی ٹرنچ، اور پہلی دفعہ بنائی تھی ان لوگوں نے، لیکن یہ کہ اس میں کچھ لوگ تو آ سکتے تھے، لیکن یہ نہیں تھا کہ 10,000 کی فوج اس میں اتاری جاتی اور پھر وہ دوسری طرف آتی اور وہ مدینہ پر حملہ کرتی. تو 10,000، اب وہ اس فوج میں صرف لوگ ہی تو نہیں نہ تھے، اس میں ان کے کیملز، ہارسز، ان کا سامان، ان کی گاڑیاں، سارا کچھ ہی تھا. تو بہرحال یہ جو ہے نا اس خندق کو کھودنے کی وجہ سے وہ جو اتنی بڑی آرمی تھی نا، ان کی پاور آف نمبر جو ہے نا وہ تقریباً نلیفائڈ ہو گئی. اب وہ صرف اتنے ہی آ سکتے تھے جتنے میں مسلمان موجود ہیں. ٹھیک ہے، ان کو اتنی مشکل سے ہر کوئی جو ہے وہ جنگ میں اس حالت میں نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کی ٹرنچ میں کودے. اور یہ کتنا بڑا رسک ہے کہ ایک تو یہ کہ مسلمان دوسری طرف سے کھڑے ہو کر اوپر سے بھی حملہ کر سکتے ہیں، وہ تیر برسا سکتے ہیں، اور
اندر اتر کر، ہو سکتا ہے وہ پہلے سے وہاں موجود ہوں، جتنی دیر آپ اترنے میں لگائیں وہ آپ کے اترتے اترتے وہ آپ کا کام تمام کر دیں. تو یہ ہر حالت میں مسلمانوں کے حق میں زیادہ جاتا تھا اور ان کی پاور کو نلیفائی کرتا تھا. ٹھیک ہے. اب ان کے پاس جو ہے انہوں نے تقریباً ہم نے بات کی کہ 10 سے 12 دن لگائے اس کو کھودنے میں، اس سے زیادہ جو ہے وہ نہیں تھا. یہ چیز، اب یہ ٹرینچ وہی بات ہے کہ اتنی فول پروف تو نہیں تھی کہ یہ مکمل طور پر جو ان کا حملہ روکتی، لیکن بہرحال یہ اتنا اس کو اسٹال ضرور کر سکتی تھی قریش کی آرمی کو کہ جتنی دیر میں اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی، اللہ تعالیٰ کوئی اور وسیلہ بناتے تھے، کوئی اور طریقہ ہو جاتا اور کسی اور طریقے سے جو ہے وہ ان کا بچاؤ ہو جاتا، یہ کچھ اور سوچ لیتے، کر لیتے، ان کو ٹائم مل جاتا بیسکلی. تو اور یہ بالکل ایک ایکٹ آف ڈیسپریشن تھا، ایک ٹیمپریری ٹیکٹک تھی، پرماننٹ ظاہر ہے کہ نہیں تھی. تو امیڈیٹلی اسی وقت جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تمام صحابہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، جو بھی ان کے ڈیلی روٹینز تھے یا اپنے کاروبار کا کام تھا یا کچھ بھی تھا، وہ سب چھوڑ چھاڑ کر ہر ایک شخص جو ہے وہ اس کو کھودنے میں لگ گیا، چاہے وہ امیر سے امیر ہو، چاہے وہ غریب سے غریب ہو. تو ہر صحابی، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جو ہے فزیکلی ان کے بیچ میں جا کر اس کو کھود رہے تھے. اور یہ ایک بہت بڑا موٹیویشنل فیکٹر تھا تمام لوگوں کے لیے، اپنے لیڈر کو دیکھنا کہ وہ خود ان کے لیول پر آ کر اسی طرح سے اتنا ہی کام کر رہے ہیں جتنے عام آدمی ہر کوئی کر رہا ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ ان تمام صحابہ کرام کے لیے بہت ہی موٹیویشنل تھی. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ انس بن مالک جو ہیں ان سے روایت ہے کہ وہ اس وقت بہت بڑے نہیں ہیں، وہ مطلب ایک بچے ہی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ خندق میں خود سے اتر رہے تھے، اور پھر مطلب جب دوسرے لوگ ڈگ کر رہے تھے تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اتر کر ان کی جو ہے وہ دیکھ رہے تھے. ایک تو وہ اوپر سے بھی ان کو دیکھ رہے تھے کہ کام کس طرح کا ہو رہا ہے، اور یہ انتہائی شدید ٹھنڈ کی جو ہے نا وہ شام تھی، اتنا فریزنگ کولڈ تھا کہ وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں ان کے پاس رات کے وقت میں بھی رکنے کی اور سٹاپ ہونے کی یا آرام کرنے کی کوئی اپرچونیٹی نہیں تھی. اور ہم لوگوں کے پاس کوئی سلیوز نہیں تھے. یہ انس بن مالک جو ہے نا وہ اس کو نریٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس وقت کی وہ کنڈیشن ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک تو سردیوں کا مہینہ تھا، اور آپ کو پتہ ہے صحرا میں جس قدر گرمی ہوتی ہے، سردی بھی اتنی ہی شدید ہوتی ہے. سردی کو بھی جو ہے وہاں پر اگنور نہیں کیا جا سکتا، بہت شدید ہوتی ہے. تو انس بن مالک اس چیز کا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ اتنی شدید ٹھنڈ میں جو ہے نہ وہ رک سکتے تھے، نہ ان کے پاس کوئی ہیٹر تھے یا کوئی ایسا آگ کا الاؤ یا کچھ ایسا تھا کہ جس سے وہ اپنے آپ کو گرمائش دیتے، نہ ہی وہ آرام کر رہے تھے، اور نہ ہی ہم لوگوں کے پاس کوئی سلیوز تھے کہ ہم خود کام نہ کریں اور اپنے غلاموں کو بھیج دیں اور وہ کام کریں، وہ چیز بھی نہیں تھی. اچھا، اب مدینہ میں جو ہے ہم نے ایک تو بات کی تھا کہ یہودیوں کا قبیلہ تھا یہ بنو قریظہ، اس کی طرف سے خطرہ تھا، لیکن دوسرا ایک اور خطرہ بھی تھا مسلمانوں کو، اور وہ تھا منافقین کی طرف سے. منافقین کی طرف سے بھی ایک خطرہ تھا، اور یہ منافقین ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تھے، وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ بیچ میں کرتے ہی رہتے تھے، اور کچھ نہ بھی کریں تو کم از کم منہ سے ہی جو ہے وہ آگ اگلتے رہتے تھے. ان منافقین نے جو ہے وہ شرکت نہیں کی اس ٹرینچ کو کھودنے میں بھی، اس خندق کو کھودنے میں بھی ان منافقین کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، بلکہ یہ جو ہے اس وقت بھی ان جوئش ٹرائب کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ مل کے گٹھ جوڑ کرنے میں اور کچھ نہ کچھ کانسپریسی بیک ہینڈ کرنے میں جو ہے مصروف رہے. اور جب ان سے کہا بھی جاتا تھا تو یہ بڑے بہانے بناتے تھے کہ جی میں تو بیمار ہوں یا میں انجرڈ ہوں، مجھے کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے، مجھے دوسرے کام کرنے ہیں. یہ کسی نہ کسی طرح سے اسکیپ آؤٹ کر رہے تھے، اور یہ ہرگز جا نہیں رہے تھے یہ خندق کھودنے کی، اس میں یہ لوگ بھی نہیں جا رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں جو ہے نا وہ اس چیز کو مینشن کیا، منافقوں کی ان حرکات کو مینشن کیا. سورہ نور کی آیت نمبر 63 اور 64 میں اس کا جو ترجمہ ہے وہ اس طرح سے ہے: اور آپ کے درمیان
تمہارے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں بلانا اس طرح نہ بناؤ جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو. اللہ یقیناً ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے نظر بچا کر چپکے سے نکل جاتے ہیں. بس وہ لوگ جو اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس بات سے ڈریں کہ انہیں کوئی ابتلا آ جائے یا دردناک عذاب پہنچے. پھر منافقین کے بارے میں بھی بتا دیا کہ وہ نظر بچا کے خاموشی سے چپکے سے نکل جاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ان کو مینشن کر رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ ہمیں نہیں پتہ کہ تم نکل رہے ہو اور تمہارے لیے پھر یہ عذاب اور اس طرح سے ہے. تو یہ اس وقت تو میں سمجھتی ہوں کہ بڑی ہمت تھی ان منافقین کی کہ ان کو معلوم بھی تھا کہ قرآن اس وقت نازل ہو رہا ہے اور ان کی تمام حالات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اسی وقت ریویل بھی کر دیں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی چل جائیں گے. اس کے باوجود یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تھے اور ان کی بار بار پولیں کھل بھی جاتی تھیں. اللہ تعالیٰ بتا بھی دیتے تھے اور سارے مسلمان ظاہر ہے جب قرآن میں نازل ہوگا تو وہ تو سب کچھ علم نشرہ ہو جائے گا، وہ تو ہر ایک کو پڑھنا ہے، ہر ایک کو پتہ چل جائے گا. مگر اس کے باوجود ان لوگوں کو عقل ہی نہیں آتی تھی. اچھا، ایک صحابی تھے جن کا نام تھا جویل جو ہے وہ بھی خندق کھود رہے تھے. اور جویل جو ہے وہ بہت اچھا نام نہیں ہے، اس کا مطلب بہت اچھا نہیں ہے. اس کا مطلب تھا ایک کوئی بہت ہی چھوٹی چیز، بہت ہی چھوٹا سا، یعنی کہ انسگنیفیکنٹ سی چیز. تو جویل کا یہ مطلب تھا، یہ نام تھا ان کا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی جو نہ صرف یہ کہ وہ خندق کھود رہے ہیں، ان کے ساتھ کھدوانے میں مدد دے رہے ہیں، بلکہ وہ ایک ایک بندے کے اوپر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے فوکس کرتے تھے، ان سے ان کے لیول پر بات کرتے تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ نام اچھا نہیں ہے جویل، ہم تمہارا نام بدل کر امر جو ہے نا وہ رکھیں گے. اور پھر جو ہے وہ سارے لوگ کھودتے رہے. اور پھر وہ کیا کرتے تھے کہ کھودتے اب ان کو کسی قسم کی تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ بھی چاہیے، تو وہ مختلف نشیدیں یا ان کو جو فریزز یاد تھے کسی پوئٹری کے، وہ اس کی چینٹنگ شروع کر دیتے تھے نا، ان کو جس طرح گنگنانا شروع کر دیتے تھے، ان کو گانا شروع کر دیتے، اور پھر وہ کورس میں مل کے سب ایک آواز ہو کر گاتے تھے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے. اور ان کی انہوں نے جو چینٹ اس میں سے جو ایک گانا سا بنایا تھا وہ یہی تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہوں نے جویل کا نام امر رکھا، اور وہ ہیں جن کا چہرہ ہمیں جو ہے وہ بہت تقویت دیتا ہے اور ہمیں بہت ہی جلا بخشتا ہے، اور ہم اپنا کانفیڈنس جو ہے وہ ان کے اندر ڈھونڈتے ہیں. یعنی کہ ہم اپنا تمام تر کیا کہنا چاہیے اس کو، اعتبار، اپنی اسٹرینگتھ جتنی بھی ہے، ہم اپنی ساری اسٹرینگتھ جو ہے وہ ان کے چہرے میں جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں. مطلب یہ اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، ظاہر ہے وہ عربک میں ہوگا اور وہ اس طرح سے وہ چینٹ کرتے جاتے تھے. اور آخر میں جو لفظ ہوتا تھا پھر وہ کورس میں سب لوگ کہتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کورس میں جو ہے وہ دہراتے تھے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہاجرین اور انصار کی جو ہے وہ حالت دیکھی، جس طرح سے وہ کھدائی کر رہے تھے اور کہ ان کے پاس کھانا نہیں تھا، ہم نے بات کی نا کہ کھانا شروع سے ہی سمہاؤ ان کے پاس بہت کم تھا، کھانے پینے کا سامان، اور ان میں سے بہت لوگ جو ہیں وہ بہت ہی ویک تھے، بہت ہی ان میں کمزوری تھی اور بہت ہی فریل سے تھے. تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری حالات جو ہے وہ دیکھ رہے تھے اور نوٹس کر رہے تھے تو ان کا دل ظاہر بھر آتا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ بار بار دعا کرتے تھے اور اونچی آواز میں دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ زندگی یہ زندگی جو ہے ہماری، اس زندگی کو آپ ورتھ بنائیں، اس قابل بنائیں کہ یہ ہم اس میں جو کام کر رہے ہیں وہ ہماری جنت میں جانے کا ذریعہ بنے. تو یا اللہ یہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں آپ ان کی مغفرت فرما دیں، آپ انصار کی اور آپ مہاجرین کی مغفرت فرما دیں. اور جب صحابہ کرام نے یہ سنا تو انہوں نے وہ بھی اونچی آواز میں اس دعا کا رسپونڈ کرتے تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ اوتھ لیا ہے، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ ہم ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور ان کے ساتھ لڑیں گے اور ان کے ساتھ ہی جئیں گے اور ان کے ساتھ ہی مریں گے.
اب یہ سب چیزیں انہوں نے کورس میں جو ہے نا وہ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اور وہ اس کا جواب دے رہے ہیں اس طرح سے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید دعا کر رہے ہیں ان کے لیے اور صحابہ کرام کے لیے, اور تمام صحابہ کرام اس کا اسی طرح سے جواب دے رہے ہیں کہ یا اللہ کچھ اس سے بہتر نہیں ہے, مطلب اس دنیاوی زندگی میں کچھ بہتر نہیں ہے اس زندگی سے جو کہ بعد میں آنے والی ہے, جو کہ ہمارے پاس آخرت کی زندگی ہے. تو آپ اپنی برکہ, اپنی بلیسنگز جو ہیں وہ مہاجرین اور انصار پر نازل فرمائیے. تو اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں کچھ دعائیں باقاعدہ جو ہیں اسپیسیفکلی ان کے الفاظ کے ساتھ وہ بھی سیوڈ ہیں بڑی, اور وہ بڑی خوبصورت دعائیں ہیں. اور یہ لوگ اس طرح سے یعنی کہ کام بھی ہو رہا ہے اور اس طرح سے ہلکا پھلکا انوائرمنٹ کہ کسی کے اوپر بوجھ نہیں. حالانکہ دیکھیں جائے نا تو کتنی ٹینس سچویشن ہے کہ آپ کے پاس 10,000 کی فوج جو ہے وہ آپ کے پاس باہر آنے پہنچنے والی کسی بھی وقت, اور آپ پر حملہ آور ہو سکتی ہے, اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, آپ نہتے ہیں, آپ کے پاس کوئی ڈیفنس کا سسٹم نہیں ہے, کوئی ڈیفنس لائن نہیں ہے. اور اس کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ وہ پینک کریٹ کر دیں, ہر ایک کو ڈرا دیں کہ نہیں اب ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, اور اگر تم نے یہ نہیں کیا تو یہ کتنا اپوزٹ ریاکشن ہے ایک لیڈر کی طرف سے کہ وہ خود بھی کام ہے کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ پر اتنا بھروسہ ہے, اور وہ وہی بھروسہ, وہی کامنس آگے ٹرانسفر کر رہے ہیں اپنے تمام جو ہے وہ اپنے انڈر آنے والے تمام مہاجرین کو, انصار کو, اور اسی طریقے سے اسی ہلکے پھلکے ماحول کو جتنا خوشگوار اور ہلکا پھلکا بنا رہے ہیں کہ آلریڈی لوگوں کے اوپر بھوک ہے, آلریڈی لوگ جو ہیں وہ اتنے ویک ہیں, آلریڈی لوگوں کے اوپر اتنا سخت آزمائش ہے, تو وہ اس کو مزید بالکل بھی جو ہے نا وہ مشکل نہیں کر رہے, اس کو آسان سے آسان بنا رہے ہیں. اور اس کا ایک طریقہ یہ کہ انہوں نے اس طرح سے چینٹنگ شروع کر دی یا گانا شروع کر دیا کورس میں. اور اسی طرح تھا وہ یہ لوگ جو ہیں وہ کھودتے جاتے تھے اور پھر اس میں سے مٹی نکال کے ٹرانسفر کی جاتی تھی باہر دوسری سائڈ پر. اس کو جو ہے وہ ٹرنچ کو جب خالی کیا جاتا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود وہ اس مٹی کو بھی اٹھا کے باہر نکال رہے تھے, اور پتھروں کو بھی جو آ رہے تھے ان پتھروں کو بھی وہ اپنی شال کے اندر, انہوں نے اپنی ایک شال سی جو ہے وہ رکھی ہوئی تھی اور اس کے اندر بھر کے لے کے جاتے تھے اور اس کو لے جا کے وہ ڈالتے تھے. عبداللہ بن رواحہ جو ہیں وہ بھی ایک پوئٹ اور ایک واریر دونوں کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں. تو انہوں نے بھی کچھ اسپیشل کپلٹس یعنی کہ کچھ اشعار جو ہے نا وہ اس موقع کے اوپر کہنے شروع کر دیے, اور وہ اشعار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پسند آئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ لائنز ان کے پیچھے جو وہ ریپیٹ کرنی شروع کر دیں. اور آخر میں ان لائنز کا جو ہے نا وہ میں میننگ آپ کو ابھی بتاتی ہوں, لیکن آخر میں اس کے لفظ آتا تھا ابینا. تو ابینا, اور ابینا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ریفیوز کرتے ہیں, ہم نہیں مانیں گے, ہم ہرگز نہیں مانیں گے. تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابینا کرتے تھے تو وہ تھوڑا سا کھینچتے تھے اس کو, اور پھر سب پورے ٹرنچ والے جو وہ سب کے سب ان کے پیچھے وہ ابینا کرتے تھے. کورس میں جو ہے نا وہ اس کے پیچھے گنگناتے تھے اس طرح سے. اور اس پویم میں کچھ ان اشعار میں کچھ اس طرح کی باتیں تھیں کہ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں اگر ہم پر اللہ تعالیٰ کی مرسی نہ ہوتی, اگر ہم پر اللہ تعالیٰ کا جو ہے کرم نہ ہوتا تو ہم سیدھے رستے کی طرف گائیڈ نہیں ہو سکتے تھے, ہم کبھی بھی ان سیدھے رستے کی طرف نہیں آ سکتے تھے, اور ہمیں کبھی پتہ نہ چلتا کہ صدقہ کیا ہوتا ہے, صدقے کے طور پہ دینا کیا ہوتا ہے, ہمیں کبھی پتہ نہ چلتا کہ جو ہے وہ نماز کیا ہوتی ہے اور عبادت کس طرح سے کی جاتی ہے. تو یا اللہ آپ ہمارے اوپر یہ امن, یہ کامنس, یہ سلامتی جو ہے اور یہ بلیسنگز جو یہ آپ ہمارے اوپر نازل فرمائیں, اور ہمارے قدم جو ہیں ان کو مضبوط کر دیں, اور ہمیں ہمارے دین کے اوپر اسٹیڈ فاسٹ رکھیں, اور ہمیں کبھی بھی جو ہے وہ ہمارے دین سے پلٹنے نہ دیں. اور ہم ریفیوز کرتے ہیں, ہم انکار کرتے ہیں کہ ہم کبھی اپنے دین سے پلٹیں. تو یہ تھا آخری کا لفظ ابینا جس کو وہ سب کورس میں گنگنا رہے تھے. پھر یہ ہوا سلمان الفارسی جو ہیں ان سے نریٹڈ ہے. اچھا, سلمان الفارسی کا بھی جو ہے نا پہلے ایک بڑا مزے کا میں آپ کو واقعہ سناؤں کہ سلمان الفارسی کا کیا ہوا کہ اب جب یہ ہوا اور لوگوں کو اب ان کی حیثیت پتہ چل گئی, سلمان الفارسی کی سٹوری پتہ چل گئی, ان کی حیثیت پتہ چل گئی, اور وہ اب مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے. اور ہم نے
بات کی تھی کہ بدر اور احد میں سلمان الفارسی تھے ہی نہیں، موجود ہی نہیں تھے. تو اب جب یہ آگے نا سلمان الفارسی کہتے ہیں کہ مہاجرون اور انصار میں جو ہے نا اب سلمان الفارسی کو لے کر نا ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک بحث مباحثہ چھڑ گیا کہ سلمان الفارسی کون ہے، آیا وہ مہاجر ہے یا کہ وہ انصار ہے. تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ہی پرشین، ٹھیک ہے نا، وہ تو فارس سے آئے تھے، تو اس لحاظ سے تو وہ مہاجر تھے. وہ آئے مکہ، وہ سیدھا مکہ سے انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی لیکن انہوں نے فارس سے ہجرت کی تھی. اور وہ انصاری بھی نہیں تھے کیونکہ وہ مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے، وہ بھی کہیں اور سے ہی مدینہ آئے تھے. تو مہاجرین کہتے تھے کہ بھائی سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہمارے جو ہیں وہ مہاجرین میں سے ہیں، تو یہ تو ہم میں سے ہیں، یہ تو ہمارے ساتھ ہوں گے. تو لیکن جو مدینہ کے رہنے والے تھے، جو انصار تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ مدینہ میں پہلے سے موجود تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس میں موجود تھے، چاہے ان کی حیثیت کوئی بھی تھی، چاہے یہ کسی یہودی کے غلام بن کے آئے تھے، لیکن یہ کچھ عرصے سے ان کے آنے سے پہلے مدینہ میں ہی موجود تھے، اور اس وجہ سے سلمان الفارسی جو ہیں وہ انصار ہیں. تو ٹیکنیکلی سلمان الفارسی جو ہے وہ انصاری بھی ہوتے ہیں اس طرح سے. اس سلمان الفارسی کو لے کے نا یہ ڈس ایگریمنٹ پھوٹ پڑا انصار میں اور مہاجرین میں کہ یہ کس کی طرف سے ہوں گے. یہاں تک کہ معاملہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ بتائیے کہ سلمان الفارسی مہاجرین میں سے ہیں یا انصار میں سے ہیں، تو ہم ان کو اپنے ساتھ جس گروپ میں ہیں وہ گروپ ان کو سپورٹ کرے گا، ان کے ساتھ ہوں گے وہ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلمان جو ہیں وہ کسی کے ساتھ بھی ڈگ نہیں کریں گے، نہ وہ مہاجرین کے ساتھ جا کر جو ہے وہ کھدائی کریں گے خندق کی، نہ ہی وہ انصار کے ساتھ کھدائی کریں گے خندق کی، بلکہ سلمان جو ہیں وہ میرے ساتھ کام کریں گے، میرے ساتھ کھدائی کریں گے، میری فیملی کے ساتھ کام کریں گے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جھگڑا ہی ختم کیا. تو سلمان الفارسی سے نریٹڈ ہے کہ ایک بہت بڑا پتھر آ گیا بیچ میں. اب یہ لوگ کھدائیاں کر رہے تھے لیکن ایک بولڈر آ گیا بیچ میں جس کی اونچائی بھی کافی تھی، ظاہر ہے اس کو توڑنا بھی لازمی تھا، اور وہ کسی سے ٹوٹ ہی نہیں رہا تھا. بہت اتنا وہ بھاری بھرکم پتھر تھا کہ ہم نے اپنی ہر طرح کی جو ہے نا وہ ٹولز ہمارے پاس جو بھی تھے، ایکسز تھیں یا شاولز تھے یا جو کچھ بھی تھا، لیکن اس بولڈر میں ایک ڈینٹ بھی نہیں پڑ رہا تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس وقت قریب سے گزر رہے تھے یا وہ دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ سلمان الفارسی جو ہیں وہ اپنی پوری قوت لگا رہے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ عمر میں بھی کافی زیادہ تھے اس وقت بھی، اور وہ اپنی پوری قوت لگا رہے ہیں اور یہ پتھر جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا اپنی جگہ سے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ہے نا وہ شال اتار کے، یا انہوں نے اوپر جو بھی اپنے کرتا پہنا ہوا تھا وہ اتار کے پکڑائی کسی کو کہ یہ پکڑو، اور وہ خود نیچے اترے اور انہوں نے ایکس لی، انہوں نے جو ہے کلہاڑی لی سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے، اور خود اس کے اوپر، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انعام کی جو ہے نا وہ ایک آیت پڑھی. سورہ انعام کی آیت نمبر 115 ہے، اور تیرے رب کی باتیں سچائی اور انصاف کی انتہائی حد تک پہنچی ہوئی ہیں، میں اس کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. لیکن یہ 115ویں یہ جو آیت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور پھر اس کے بعد اس پتھر کے اوپر زور کا اسٹرک کیا، اور جو ہے وہ جیسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کے اوپر جو ہے وہ اسٹک کیا، زور سے اس کے اوپر چوٹ لگائی، تو ایک تہائی جو ہے نا اس کا جو ہے وہ راک تقریباً اس میں دڑاڑ پڑ گئی. اب وہ کھلنے والا اس میں سے، اور اس میں سے ایک سپارک سا نکلا، اس میں ایک روشنی نکلی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی آیت پڑھی اور پھر دوسری دفعہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہٹ کیا، اور اگین اس میں سے ایسا ہی ہوا کہ اس کا مزید یعنی کہ اب 2/3 حصہ جو ہے پتھر کا وہ ٹوٹ گیا، اور اس میں سے جو ہے وہ ایسے لگا جیسے سپارک نکل رہا ہے، روشنی کی شعائیں نکل رہی ہیں. اور پھر ایک تیسری دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت پڑھی اور اس کے اوپر جو ہے وہ پھر ہٹ کیا، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ اس پتھر کے اوپر سے یہ روشنی سی نکلی، اور وہ پتھر چورا چورا ہو گیا، بالکل کرمبل کر گیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے صحابہ کرام نے وہ پتھر اٹھایا اور اس کے ملبہ باہر پھینک دیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خندق سے باہر آئے اور انہوں نے اپنی شال لی، واپس اپنے اوپر پہنی اور پھر بیٹھ گئے. اور سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے دیکھا کہ جتنی دفعہ بھی آپ نے اس پتھر کو ہٹ کیا نا، اس کے اندر سے وہ ایک روشنی سی نکلی،
تو وہ کیا تھا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ یا سلمان، آپ نے بھی اس کو دیکھا؟ تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ، میں نے دیکھا، تو اور میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں نے بھی اس کو دیکھا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میں نے پتھر پہ پہلی دفعہ مارا تو اللہ نے مجھے دکھائے جو کیسر و کسریٰ کے جو محلات تھے وہ دکھائے، اور مجھے بشارت دی کہ ان کی چابیاں میرے پاس ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا، اور جب میں نے دوسری دفعہ جو ہے اس پتھروں کے اوپر مارا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے رومن جو محلات تھے وہ دکھائے، رومیوں کے جو محلات تھے وہ دکھائے، اور جب میں نے تیسری دفعہ پتھر پر مارا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا ایسٹ ٹو ویسٹ، یعنی یمن سے لے کر اور کہاں تک کا جو ہے وہ پورا مجھے مدائن اور سارا کچھ جو ہے وہ ان کے محلات اور ان کی چابیاں دی۔ تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ تمام تر ایریاز جو ہیں ایک نہ ایک دن یہ سب کے سب ہماری مسلمانوں کی ویسینٹی کے اندر ہوں گے، اور مسلمان ان سب کے اوپر قابض ہوں گے، اور ان پہ نہ صرف قابض ہوں گے بلکہ رول کریں گے، اور وہ سارے محلات مسلمانوں کے انڈر ہوں گے۔ تو اور تمام صحابہ جو ہے وہ اس وقت یہ حدیث سن رہے تھے، اور وہ اس کے اوپر الحمدللہ کر رہے تھے۔ اور پھر یہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آتا ہے نا، تو ان کو بہت جلدی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ جلد از جلد قادسیہ پر اور ٹیسفون اور یہ جو پرشین اور رومن جو ہیں ان کے اوپر حملے کریں، تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی یہ بشارتیں جو ہیں نا وہ اس کو دیکھ سکیں۔ تو ان کو بڑی جلدی تھی، اور انہوں نے بڑی جلدی جو ہیں وہ ساری جو اپنی آرمیز تھیں وہ لانچ کی تھیں، ٹھیک ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ کہتے رہتے تھے۔ انہوں نے سورہ احزاب کی ایک آیت پڑھی جو کہ اسی وقت جو ہے وہ ریویل ہوئی تھی۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 ہے یہ، اور سورہ احزاب جو ہے یہ چیپٹر 33 ہے قرآن کا، جس میں ہے کہ جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہی تو وہ ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، اور اس نے ان کو نہیں بڑھایا مگر ایمان اور فرما برداری میں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان لشکروں کو دیکھا، جب وہ فتوحات ہوئیں، تو اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے جو ہے وہ جن کا وعدہ کیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے پہلے ہمیں بتا دیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ خود ان مومنین کی دل کی حالت بتا رہے ہیں کہ ایسی ساری چیزیں ان مومنین سے جو ہے نا وہ ان کا ایمان ہی بڑھاتی ہیں، اور بھی زیادہ ان کا ایمان ہی بڑھاتی ہیں، اور ان کو فرما برداری میں ہی بڑھاتی ہیں۔ اور جب منافقوں نے یہ سنا، جب اب منافق بھی وہاں پر موجود تو تھے نا، تو وہ بھی سن رہے تھے کہ اچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارتیں دے رہے ہیں اور صحابہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ مدینہ سے نکل کر پرشیا اور روم اور کیا کہتے ہیں پورا یمن اور ایسٹ اینڈ ویسٹ ہر جگہ جو ہے ان کی حکومت ہوگی۔ تو منافقون نے وہی ٹھٹھا اڑایا ان کا، ہاں یہ ابھی تو بیٹھے ہوئے جو ہے مدینہ کے اندر یہ خندقیں کھود رہے ہیں اور باتیں کرتے ہیں یہ لوگ کہ جو ہے وہ ان کو فارس اور روم اور فارس کی سلطنتیں ان کے انڈر ہوں گی۔ ابھی تو یہ دیکھو کہ جو ہے وہ یہ یہاں سے نکل بھی پاتے ہیں مدینہ سے زندہ یا نہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اس طرح کی باتیں جو کہ ہوتا ہے۔ تو منافقوں کی ان باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اگین پھر قرآن میں جو ہے نا فوراً کوٹ کیا، سورہ احزاب میں بھی ان باتوں کو کوٹ کیا، اور 12ویں آیت جو ہے نا سورہ احزاب کی۔ اور جب منافقوں نے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض تھا ان سے کہا کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں کیا، یعنی کہ منافقین جو ہے وہ ان مسلمانوں سے کہنے لگے او یہ دھوکے ہیں، خالی ان کے سوا یہ کوئی وعدے شادے نہیں ہیں، یہ بس سیمی ہیں، یہ دھوکے ہیں۔ تو منافقین وہ جو باتیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی فوری طور پہ قرآن میں اس وقت ریویل کر دی، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح یہ جو پتھر توڑنے کا جو واقعہ ہے نا یہ ایک دفعہ نہیں ہوتا، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر بیچ میں اب اتنی 2 کلومیٹر لمبی ٹرینچ آپ بنا رہے ہیں تو اس میں ایک بولڈر تو نہیں نہ آئے گا، اس میں تو ہوں گے اور بھی کئی۔ تو سلمان الفارسی ہمیں بعد میں بھی جو ہے وہ نریٹ کرتے ہیں
کہ ہمیں اور بھی ایسی جگہیں تھیں، کچھ ایسے اسپاٹس تھے جو کہ جس پہ ہم کھدائی نہیں کر پا رہے تھے، وہ بڑی سخت زمین تھی، وہاں سے ہم نہیں اس کو کھود پا رہے تھے. تو ہمیں جب بھی ایسا معاملہ پیش آتا تو ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً بلاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ یہاں پر آپ ہمارے لیے مطلب کہ معاملہ کریں. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ نہیں کر رہے فلاں تم آؤ چلو آ کے، وہ زیادہ ہے اس کے پاس بہتر ایکس ہے وہ آ کے کرے گا، ایسے نہیں تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہو جاتے تھے. اور کئی دفعہ جو ہے وہ ابھی ہم نے پچھلے واقعے میں دیکھا کہ انہوں نے سورہ انعام کی آیت پڑھی، لیکن اس دفعہ جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ اس کے اوپر جو ہے نا پانی کے اندر اپنا اسپٹ کرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ پانی اس جگہ پر چھڑکتے تھے اور پھر وہ جگہ جو ہے بالکل نرم ہو جاتی تھی اور فوراً اس کو جو ہے وہ پتھر فوری طور پہ ٹوٹ جایا کرتا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو خود توڑتے تھے، وہ کرمبل ہو جاتا تھا پیسز میں، یا بسم اللہ پڑھتے تھے. اور یہی تھا. اور ایک اور جگہ سلمان الفارسی بتا رہے ہیں کہ وہ بسم اللہ پڑھ کے ان کا اپنا جو ہے سلائیوا صرف ان کا جیسے تھوکا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کے اوپر، اور وہ پتھر کرچی کی طرح کرمبل ہو گیا، ڈسٹ کی طرح بن گیا. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھدائی کرتے جاتے تھے، کہیں پر وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، کہیں پر وہ کچھ پوئٹری ریسائٹ کر رہے ہیں، کہیں پر وہ لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں اور چیزوں کے معاملے میں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو دعوت کا کام تھا نا، وہ باقی سارے کاموں کے ساتھ ساتھ ہر موقع پر ہر چیز میں وہ بھی چلتا جا رہا ہے، وہ کہیں پر رک نہیں رہا. اب جابر بن عبداللہ وہاں پر جو ہیں وہ بھی نریٹ کرتے ہیں. اچھا اب آپ دیکھیں کہ آپ 10-12 دن تک ایک بہت بڑے گروپ کے ساتھ، ایک مجمع کے ساتھ جو ہے وہ کھدائی کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں بہت زیادہ واقعات بھی اس میں بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ہم تک جتنے بھی واقعات پہنچتے ہیں اس میں ہمارے پاس کرونالوجیکل آرڈر نہیں ہے، یا آپ کو کوئی بھی صحابی یا کوئی اس طرح نہیں بتا رہا کہ پہلے دن جب ہم کھدائی کر رہے تھے تو ایسے ہوا، یا دوسرے دن ایسے ہوا. ہر کوئی اپنی طرف کی سٹوری جو انہوں نے دیکھا وہ بیان کر رہا ہے، تو ہم بھی ان سب کو پیس ٹوگیدر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انہی میں سے ایک دن جو ہے جابر بن عبداللہ، یہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور کون سے ہیں، ابھی کچھ دن پہلے ہی ہم نے ان کی بات کی تھی کہ یہ وہ صحابی تھے جب وہ واپس آ رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایکسپیڈیشن سے، تو یہ تنہا بہت ہی مریل سے اونٹ کے اوپر سب سے پیچھے چل رہے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اونٹ سلو کر کے ان کے برابر میں لے آیا اور ان کے ساتھ کافی وقت گزارا اور ان کو اتنی لمبی مطلب ان سے اتنی باتیں کیں. اس کے بعد ان کا اونٹ خرید لیا اور پھر وہ اونٹ بڑا زبردست ہو گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے. اور جو انہوں نے کہا کہ میں، اور یہ بہت ینگ تھے، مطلب یاد آیا وہ ساری چیزیں. تو وہ صحابی تھے نا جابر بن عبداللہ. تو جابر بن عبداللہ سے نریشن ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پتھر توڑتے تھے اور جو کہ دوسروں سے نہیں ٹوٹا کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے وہ اوپر سے نیچے تک پورا ڈسٹ میں کور ہو گئے تھے، ان کے اوپر دھول مٹی ہی مٹی تھی. اور انہوں نے کہا کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی کنڈیشن تھی جس نے کہ مجھے بہت ہی، جسے کہتے ہیں نا، ہارڈ بریکن کر دیا. مطلب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ میں کیا کروں، کہ ان کی پوری چیسٹ کے بال جو تھے وہ ڈسٹ سے اٹے ہوئے تھے، بھرے ہوئے تھے، اور کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چیسٹ پر بہت بال تھے. ٹھیک ہے. تو اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ چیز برداشت نہیں ہوئی اور مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ میں نے ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے الاؤ کریں اور میں گھر جا کے جو ہے نا وہ میں دیکھ کر آتا ہوں کہ میں آپ کی کچھ خدمت کر سکوں، یعنی کہ بیسکلی آپ کے لیے کچھ کھانا پینا دیکھ سکوں. اور یہ والی چیز بھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلب بھوک اتنی زیادہ پریولنٹ تھی اس موقع کے اوپر کہ زیادہ تر لوگوں نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے تھے. اور اسی طرح ایک صحابی رسول آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بھوک قابل برداشت نہیں ہے، اور انہوں نے اپنی شرٹ اوپر کر کے دکھائی کہ دیکھیں میں نے پتھر باندھے ہوئے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شرٹ اوپر کر کے دکھائی، انہوں نے کہا تم نے ایک، میں نے 2 باندھے ہوئے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بھوک سے یہ حال تھا، اور وہی جابر بن عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی وہ حالت جو ہے نا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، ان کی دیکھ کے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو میں نے ان کے پاس جا کے ان سے پرمیشن چاہی
کہ آپ مجھے اجازت دیں میں جا کے کچھ دیکھ کر آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ادا کو اتنا پسند کیا کہ اس کو قرآن میں مینشن کیا سورہ احزاب کی آیت نمبر 62 میں کہ سچے مسلمان مومنین تو وہ ہوتے ہیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب ان کو بلایا جاتا ہے کسی مشورے کے لیے وہ اس وقت تک نہیں جاتے جب تک کہ وہ پرمیشن نہ لے لیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ حقیقتاً اللہ پر اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں۔ جب یہ آپ سے مانگیں، پرمیشن مانگیں، تو یہ آپ کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مومنوں کی بھی پہلے جو ہے وہ بیان کر دی کہ مومن تو وہی ہیں جن کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، اور اگر انہیں جانا بھی اپنے کسی کام سے تو وہ ایسے ہی نہیں اٹھ کے چلے جاتے، وہ اجازت طلب کر کے جاتے ہیں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ اجازت لے کے اور پھر جاتے ہیں۔ تو وہ یہ جابر بن عبداللہ کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، ان کا ہاں ایبسلیوٹلی جاؤ، گھر جاؤ۔ جابر اپنے گھر جاتے ہیں، ابھی ان کی ریسنٹلی شادی ہوئی ہوتی ہے، اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی سچویشن میں دیکھا ہے آج کہ میں اس کو برداشت نہیں کر پا رہا، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ وہ اس حالت میں ہوں، تو مجھے بتاؤ۔ وہ اس قدر بھوکے ہیں اور وہ بیچارے اتنے گندے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ڈرٹ ہی ڈرٹ ہے کہ، اور بہت ہی تھکے ہوئے ہیں، تو میں ان کی کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارے پاس کچھ ہے کہ ہم ان کو کچھ پیش کر سکیں، انہیں کھلا سکیں یا ہم کچھ کر سکیں۔ اور کیونکہ یہ چیز جو ہے نا یہ میرا دل توڑ رہی ہے، اس نے میرا بہت ہی بری طرح سے میرا دل توڑ دیا ہے، میں یہ نہیں دیکھ سکتا۔ تو ان کی وائف نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے نا تھوڑا بہت آٹا ہے، فلار ہے تھوڑا بہت، جس سے میں کچھ روٹیاں بنا سکتی ہوں، اور ایک بہت ہی چھوٹی سی جو ہے نا وہ بکری کا بچہ ہے یا میمنا ہے، جو کہ ابھی سیج کا بھی نہیں ہے کہ اس کو حلال کیا جائے، لیکن بہرحال وہی ہے ہمارے پاس بس، تو اگر تم کہو تو وہ ہی پریپیئر کیا جا سکتا ہے ان کے لیے۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں بالکل یہ صحیح ہے، ہم ایسا ہی کرتے ہیں، اور انہوں نے جلد از جلد جا کے جو ہے نا اس کو حلال کیا میمنے کو، اور اپنی وائف کو حکم دیا کہ اب اس کو پکانا شروع کرو۔ اینڈ وائل شی واز کوکنگ، تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور بڑے کراؤچڈ ہو کے نا ایسے بیٹھ کے اکڑوں بیٹھے، اور ان کے کان میں آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے نا کچھ تھوڑا بہت طعام کا انتظام کیا آپ کے لیے، تو بس اور یہ وہ اتنا ہی ہے کہ آپ آ جائیں اور اپنے ساتھ 1 یا 2 بندوں کو لے آئیں، مزید اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ تو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا، اور خوشی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نہ سب کو کہنا شروع کر دیا کہ یا اہل خندق، مومنین، خندق کے مومنین، تم سب کے لیے جو ہے نا آج جابر بن عبداللہ کے یہاں دعوت ہے، اور سب کے لیے دعوت ہے، سب کے سب انوائٹڈ ہیں، اور سب چلیں اور کھانا ہمارا وہاں پر ہے۔ اب جابر بن عبداللہ ایسے کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں نا کہ ہیں یہ کیا ہو گیا، میں نے تو ان کو اسپیسیفکلی کہا تھا کہ بس آپ اور آپ کے ساتھ 1 یا 2 بندے اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بھانپ لیا ان کو، تو ان سے کہا کہ جابر اپنی وائف کو کہو جا کے کہ کھانے کی ہانڈی کے اوپر سے ڈھکن نہ اٹھائیں، ٹھیک ہے، جو کھانا پک رہا ہے اس کو پکنے دیں، ہانڈی کے اوپر سے ڈھکن نہ اٹھائیں، اور روٹی کا تندور بھی جو ہے نا وہ اس میں اس کو نہ بجھائیں، اس کو بند نہ کریں، تو میں آ رہا ہوں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو یہ کہہ کہ اب ظاہر ہے سب کے سبھی بھوکے تھے، اور وہ چلے، اور جابر بن عبداللہ جلدی سے گھر پہنچے، اور وہ اپنی وائف کو جاتے ساتھ ہی کہتے ہیں آج تو تمہاری خیر نہیں، آج تو تم گئیں، یو آر بیسکلی ڈومڈ، اپنی وائف کو کہتے ہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سب کو بلا لیا کھانے کے لیے۔ تو اب ان دونوں کو جو ہے نا اور ان کو ظاہر وہ بھی بتا دیتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ نے جو ہے وہ ڈھکن نہیں اٹھانا، اور روٹی کا تندور جو ہے وہ بند نہیں کرنا۔ تو اب پہلے جو ہے نا جابر خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو بتا اور اعلان کر دیا نا کہ چلو ہم جابر کی طرف چل رہے ہیں بھئی، آج ہمارا وہاں کھانا ہے، تو کہتے ہیں کہ میں اتنا امبیرس تھا اور میں اتنا شرمندہ تھا کہ اب یہ سب لوگ میرے گھر کے اوپر آئیں گے کھانا کھانے کے لیے، اور وہاں پر کھانا نہیں ہوگا، وہاں پر اتنا کھانا ہوگا ہی نہیں۔ میں اپنی بھاگتا ہوا میں گیا، اور میں نے اپنی وائف کو بتایا، اور میری بیوی نے مجھ سے جو ہے نا وہ پوچھا
میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج ہم بہت بری طرح سے ہیوملیٹ ہونے والے ہیں، ہم بہت بری طرح سے شرمندہ ہونے والے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لے کر آ رہے ہیں۔ تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ کیا تم نے انہیں بتایا نہیں کہ ہمارے پاس کتنا کھانا ہے؟ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے انہیں بتایا۔ تو پھر ان کی وائف نے کہا کہ تم نے جو ہے تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہا ہے تو ان کی بیوی نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ہر وقت کہتے ہیں کہ جو ہے تم ان پر بلیو کرتے ہو یا نہیں کرتے، تو وہ اگر انہوں نے کہا ہے تو وہ جانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کہ یہ ممکن ہوگا۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کی یہ بات سنی، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد مجھے تھوڑا اطمینان ہو گیا نا، میں نے اس کے بارے میں سوچنا یا وری کرنا چھوڑ دیا بالکل کہ اب کیا ہوگا، کس طرح ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچتے ہیں کہ اور ان کو بتاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں جابر سے کہ کتنا کھانا ہے ہمارے پاس اور کہاں ہے۔ وہ اس کھانے کی پتیلی کے پاس جہاں کھانا پک رہا ہوتا ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر ان سے کہتے ہیں کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وائف ہوتی ہیں ان سے کہتے ہیں کہ بیٹا ابھی مجھے ہینڈل کرنے دو نا، اوکے، یو بی آن اے سائڈ، لیٹ می ہینڈل دس۔ اور وہ ایسا ہی کرتی ہیں۔ تو اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھتے ہیں، ہاتھ اپنا اندر ڈالتے ہیں اور وہ بریڈ کا ایک پیس لیتے ہیں، اور مطلب جس طرح ایک بریڈ کا پیس لیا ہے، ایک روٹی لی یا نان جو تندور میں پک رہا تھا وہ لیا، اور اس میں کھانے کی جو دیگچی تھی اس میں سے ایک گوشت کی بوٹی نکالی، اور وہ نکال کے ایک روٹی کے اوپر رکھا، اور ایک شخص کو جو ہے نا، ایک صحابی کو انہوں نے آگے سرو کیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مسلسل کرتے رہے، ایک کے بعد ایک بندہ آتے رہے، اس طرح لائن لگ گئی ان کی، اور وہ ایک کے بعد ایک آتے رہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے نا وہ روٹی کے اندر گوشت کا ٹکڑا ڈال کے دیتے رہے، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی وائف وہ سامنے کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں 1 2 3 4 کرتے کرتے 300 لوگ ہو گئے، کرتے کرتے 600 لوگ ہو گئے، کرتے کرتے 800، اور اس کے بعد میں جو ہے وہ پوچھا گیا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس دن کتنے لوگوں نے کھانا کھایا تھا آپ کے گھر سے؟ تو انہوں نے کہا تقریباً 1000 کے قریب لوگ، یعنی کہ جتنے لوگ جو ہیں وہ ٹرینچ کھود رہے تھے وہ سب کے سبھی بھوکے تھے، اور ان سب کے سب نے اس ایک چھوٹی سی بکری کے گوشت سے، اور جو ایک چھوٹے سے پاٹ کے اندر پک رہا تھا، اور وہ تندور جس کے اندر انہوں نے روٹیاں لگا کے چھوڑی تھیں اس میں سے روٹیاں نکلتی آ رہی تھیں، اور وہ گوشت جو ہے وہ سالن یا وہ جو پک رہا تھا وہ ختم نہیں ہو رہا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو دیتے گئے، اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جس وقت سب لوگ پورے ہو گئے اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھایا، اس کے بعد ہمیں کہا، میری وائف کو کہا کہ اب بیٹا اب یہ تم لوگ لو، خود سیر ہو کے کھاؤ، اور اپنے محلے والوں کو اور ارد گرد کے لوگوں کو بھی، کیونکہ بہت بھوک ہے، سب کو کھلاؤ جس کو بھی کھلا سکتے ہو۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک فرسٹ ہینڈ معجزہ تھا جو کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل سامنے جو ہے وہ پیش آیا، اور انہوں نے دیکھا۔ اور ویسے دیکھا جائے تو ویسے ہمیں جو ہے وہ سیرہ میں ایسے کئی معجزات ملتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس میں کہ اس طرح کی برکہ ہم نے دیکھی۔ برکہ کیا ہے کہ وہی آپ کی نیچرل اس سے کہیں زیادہ جو ہے آپ کی وہ چیز بڑھ جائے، اور اس کو اتنے زیادہ لوگ کنزیوم کر سکیں۔ تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں برکہ کا معجزہ، یہ ایک دفعہ نہیں، یہ سیرہ میں کئی دفعہ ہے، لیکن یہ والا اسپیسیفک جو اس موقع پر ہو رہا ہے نا، یہ کوانٹٹی کے حساب سے سب سے زیادہ ہے، مطلب 1000 لوگ کھا رہے ہیں ایک چھوٹی سی پتیلی سے، اور ایک اس چھوٹے سے تھوڑے سے بریڈ سے تندور سے جس کی روٹیاں پکائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ شیئر کوانٹٹی میں سب سے بڑا، اس حساب سے سب سے بڑا معجزہ تھا ان معجزوں میں، اور یہ جو ہے وہ صحابہ کرام نے اسی وقت دیکھا، اور ان سب نے اس روز سیر ہو کے کھانا کھایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک معجزہ تھا جو کہ پیش آیا اس وقت، جس وقت جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سب صحابہ کرام مل کے اور یہ ٹرینچ کھود رہے تھے۔ تو جناب اس کے بعد کیا ہے کہ اب یہ الائیڈ آرمی جو ہے نا 10,000 لوگوں کی، اس نے باہر جا کے کیمپ کر لیا ہوا ہے، اس نے مدینہ سے کچھ فاصلے کے اوپر کیمپ کر لیا ہے، اور
یہ 10,000 کی آرمی باہر ہے، مگر اندر سے جو بغاوت اٹھ رہی ہے یا ہونے جا رہی ہے، جس کے بارے میں ہم اب بات کریں گے انشاءاللہ اگلے اپنی ایپیسوڈ میں کہ وہ کس طرح ہوئی اور کیا ہوا، اس کی تعداد بھی 3,000 ہے مدینہ کے اندر، وہ بھی کم نہیں ہے. مطلب کہتے 3,000 ہے، مگر جتنی بھی ہے بہرحال اتنا بڑا نمبر، جتنے مدینہ کے لوگ ہیں اتنا ہی بڑا نمبر، اتنے بڑے اماؤنٹ ان کے اندر ہے مدینہ میں جو کہ بغاوت کے لیے تیار بیٹھا ہے، اور 10,000 بندہ باہر بیٹھا ہے. تو مسلمان اس چیز کو فیس کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کو، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر طرح سے حالات کو بہت کام رکھنے کی کوشش کی نا، لوگوں کو کام رکھنے کی کوشش کی، ان کو معلوم تھا. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، وہ قرآن میں بتاتے ہیں ہمیں سورہ احزاب میں کہ جب وہ تمہارے پاس تمہارے اوپر کی طرف سے بھی اور تمہارے نشیب کی طرف سے بھی آئے، اور جب آنکھیں پتھرا گئیں اور دل اچھلتے ہوئے ہنسلیوں تک جا پہنچے، اور تم لوگ اللہ پر طرح طرح کے گمان کر رہے تھے، وہاں مومن ابتلا میں ڈالے گئے یا آزمائش میں ڈالے گئے اور سخت آزمائے گئے، یہ زلزلوا وزلزالا شدیدا، یعنی اس طرح سے آزمائے گئے کہ ان کو پوری طرح سے جھنجھوڑ دیا گیا اور ان کو باقاعدہ جھٹکے دیے گئے. ایسی حالت تھی مسلمانوں کی. اللہ تعالیٰ ان کی نفسیات بتا رہے ہیں کہ وہ حالت جب آپ اتنا فیئر ہو کہ آپ کا دل اچھل کے حلق میں آ جائے، ہم جسے کہتے ہیں لٹرلی، وہ اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ تمہارے دل اچھل کے ہنسلیوں تک پہنچ گئے تھے، اور باقاعدہ. اور پھر یہ وہ ٹائم ہوتا ہے، یہ آزمائش جو ہوتی ہے نا، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں آپ کا دل، آپ کا دماغ بھی سوچنے لگتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا میں نے مطلب اللہ تعالیٰ ہیں بھی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کہاں ہیں، اب میں کیا کروں، اب میں کس طرح کروں. آپ کو اپنے ایمان پر بھی، آپ کو اپنے فیتھ پر بھی شک ہونے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے گمان کر رہے تھے. مسلمانوں میں بھی یہ چیز آ گئی تھی، مومنوں کی بات کی ہے، منافقوں کی بات نہیں ہو رہی. جو مومن بھی تھے ان کا بھی یہ حال تھا کہ وہ بھی اس قدر خوفزدہ تھے کہ آنکھیں ان کی پھل کے باہر آ رہی تھیں، ظاہر نیند کا کوئی نشان نہیں تھا. اور پھر خود اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اوپر سے بھی تمہارے آ رہے تھے لوگ اور اندر سے بھی آ رہے تھے، نشیب سے بھی آ رہے تھے اور اوپر سے بھی آ رہے تھے. تو اس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب جو ہے اس کو بھی ہم پورا کریں گے انشاءاللہ، لیکن میں آیتیں آپ کو ساتھ ساتھ اس کی بتائے جا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سچویشن کو اس طرح سے پورا جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں. تو گھنٹہ ہمارا ہو گیا پورا، اب تک کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. میرا خیال ہے اگلے ہفتے ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا بچوں کو، عورتوں کو. ہم نے بتایا کہ ان کو بنو حارثہ کا جو ایک انہوں نے فورٹریس سا بنایا ہوا تھا، اس میں بھیج دیا تھا سب لوگوں کو، ٹھیک ہے. اور اس میں اور وہ بھی بہت مزے کی سٹوریز ہیں، اور بھی بہت زیادہ مزے کی سٹوریز آگے آ رہی ہیں، اور پوری کانسپریسی کہ کیا ہوا ایسا اندر کے بنو قریظہ بھی پھر گئے، جنہوں نے اتنے وعدے کیے تھے اور اتنا سارا کچھ کیا تھا، وہ سارا دیکھیں گے. اور قلعے کے اندر کیا ہو رہا ہے، جہاں پر عورتیں اور بچے، وہاں پر کیا ہو رہا ہے، وہاں پر کس طرح پروٹیکشن ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کس طرح سے پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور جیسے اب یہ جو دونوں کی دونوں آرمیز ہیں آمنے سامنے ہوتی ہیں، تو اب ان کا کیا جو ہے وہ رد عمل ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے. یہ ایکسپیڈیشن جو ہے، یا جو قریش کے لوگوں نے آ کے جو گھیراؤ کیا مدینے کا، یہ تقریباً 1 ماہ تک کیا. اس سے پہلے کی ہم نے جو بھی جنگیں بات کی ہے، جنگ بدر کی، جنگ احد کی، تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر وہ تو چند گھنٹوں کی جنگ تھی، صبح شروع ہوئی دوپہر تک ختم ہو گئی، شام تک ختم ہو گئی، میکسیمم گھنٹوں کی جنگ تھی. مگر یہ جنگ بہت، جسے کہتے ہیں نا، آپ کے نروز بھی توڑنے والی ہے، آپ کو جسمانی طور پہ بھی اس نے بریک کر دیا ہے. بھوک، پیاس، افلاس، سارا کچھ اس میں ہے. اور تقریباً اگر آپ یہ کھدائی کے دن بھی ملا لیں، اور پھر وہ جو جتنا عرصہ انہوں نے محاصرہ کیے رکھا، تقریباً 40 دن تک یہ چل رہی ہے، اور 40 دن تک مسلمان اس آزمائش سے گزر رہے ہیں. تو اس لیے یہ ہمارے پاس بھی تھوڑی لمبی ہونے والی ہے نریشن میں بھی، اسی وجہ سے. تو بیئر ود می، انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم اس کے مزید واقعات لے کے جو ہیں وہ حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں. آج آپ سب لوگوں کو بہت اگین میری طرف سے عید الاضحیٰ کی مبارکباد.
اور دعاؤں میں یاد رکھیے آج جمعے کا دن بھی ہے تو ہمارے پاس 2 خطبے ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے عرفہ کا بھی دن ہمارے پاس گزرا ہے کل ہی. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے بہت دعائیں کی ہوں گی، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے ان بھائیوں کے لیے بھی جو کہ انتہائی جو ہے وہ قسم پسری کے عالم میں. ان کی عید کیسی ہوگی واللہ سوچ سوچ کر جو ہے نا وہ عید کا سارا مزہ خراب ہو چکا ہوا ہے. مطلب مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس عید پہ کس بات پہ خوشی مناؤں. اور دوسری چیز یہ کہ میری مدر چلی گئیں، وہ آئی ہوئی تھی میرے پاس، چھوٹی عید ہم نے ان کے ساتھ منائی، تو یہ عید ویسے ہی بہت پھیکی، میرے لیے بہت زیادہ پھیکی ہے. تو آپ سب لوگوں سے التماس ہے کہ ان کی صحت کے لیے دعا کریں اور میرے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے، میرے بچوں کے لیے اور پوری مسلم امہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان آزمائشوں سے نکالے، ہمیں ایک دفعہ پھر دنیا میں جو ہے نا وہ عزت کا مقام دلائیں جو ایک زمانے میں مسلمانوں کے پاس ہوتی تھی عزت اور اب چھن چکی ہے. اللہ کرے کہ ہم سب اس عزت والے مقام میں دوبارہ آ سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.